جو حضور کی عشق اور محبت میں حضور کی ختم نبوت میں کام کرتا ہے نا، اس کا ساتھ دیا کرو۔ سنی مسلمانوں، خدا کی قسم یہ لوگ غنیمت ہوتے ہیں جو سرکار کے عشق کے پیغام کو پھیلانے میں شب و روز لگے رہتے ہیں۔ یہ موقع دیتے ہیں ہمیں اور آپ کو مل بیٹھنے کا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی عظمت و شان میں کیلو کال کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ایمان کو تازہ کر لیں۔ مبارکباد اور سدا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی محفل 25 اکتوبر کو بھی ہوئی، آپ نے دیکھا ولولہ جوش و جذبہ ہمارے سنیوں کا۔ الحمدللہ ترنگا محمد بنا کے فضا یا رسول اللہ کے نعرے سے گونجی ہے تو تا قیامت گونجتی رہے گی۔ ذرا آواز کو سیٹ کیجئے، آواز کو کھولیے، اور آپ حضرات ساؤنڈ کے ساتھ ہی چونکہ چلتے ہیں نا، ساؤنڈ کی آواز کھلے گی تو پھر آپ کا مائکرو فون بھی کھلے گا۔ ذرا بولیے محبت میں ایک بار پھر۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہے۔ یہ آیت حضور کی ختم نبوت کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے پیارے آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ حضور کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کے 4 شہزادے تھے، اور روایت کے مطابق 3 شہزادے، وہ حالت صغر سبھی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طیب طاہر، حضور کے شہزادے حالت صغر سبھی میں دنیا میں مثال فرما گئے۔ اللہ رب العزت نے کیوں انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا کہ حضور نے خود فرمایا اگر میرے بعد میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا۔ وہ کیا بنتا؟ نبی بنتا۔ اگر وہ زندہ نہیں رہا، رب نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، تو جب مصطفیٰ کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا تو کوئی اور کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رب نے مجھے اللہ کا رسول بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے۔ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ متبنہ۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ حقیقی بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے، منہ بولے بیٹے کو جو لے پالک ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متبنہ۔ یہ چونکہ بکتے بکتے غلام تھے نا، حضور کی بارگاہ تک پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد زید کو زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ زید بن محمد۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن حضور نے فرمایا زید بتاؤ کیسا وقت گزر رہا ہے، کیا حالات ہے، کیا کیفیت ہے؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس سارا دن آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے گزر جاتا ہے، جب رات ہوتی ہے آپ حجرہ عائشہ میں چلے جاتے ہیں، حجرہ خدیجہ میں چلے جاتے ہیں، ساری رات آپ کے ہجر فراق میں تڑپتے تڑپتے گزر جاتی ہے، مچلتے مچلتے گزر جاتی ہے۔ جب حضور باہر آئیں گے میں آپ کے جلوے دیکھوں گا، آپ کا دیدار کروں گا، اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کروں گا۔ سرکار کائنات نے فرمایا اے زید میرے عشق میں اس قدر تو مچلتا ہے، تڑپتا ہے، پھر بتا رب نے مقام کیا عطا فرمایا ہے؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں عرش اولا تک جاتی ہے، جب نیچے نگاہ ڈالتا ہوں تحت الثری تک جاتی ہے، میں اللہ کے عرش کو
بلا پردہ دیکھتا ہوں، ساتوں طبق زمین کے نیچے ہر چیز کو بلا حجاب دیکھتا ہوں۔ آقا میں دیکھ رہا ہوں جنتی کون کون ہے، دوزخی کون کون ہے، جنت میں کون کون جا رہا ہے، دوزخ میں کون کون جا رہا ہے۔ آقا بتاؤں آخری جنتی کون ہے، آخری جہنمی کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام پردے کی بات پڑھتے میرے لے دے، عشق مصطفیٰ کی برکت سے رب نے تیری آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عشق مصطفیٰ کی برکت سے رب نے حجابات ہٹا دیے ہیں۔ اب تو لامکان تک دیکھتا ہے، تحت سلا تک دیکھتا ہے، تو یہ برکت ہے عشق مصطفیٰ کی۔ جس کو بھی جو مقام ملا ہے حضور کے عشق کے صدقے ملا ہے، جو خوش کو رہا بے شک ساری زندگی ماتھا رگڑتا رہے، عبادت پہ عبادت، ریاضت پہ ریاضت، تسبیح پہ تسبیح، وظیفے پہ وظیفہ، لیکن کبھی ولی نہیں بن سکے گا۔ ولی ہمیشہ وہی بنے گا عبادت بھی ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جمال مصطفیٰ کا جو عاشق بن جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور کے حسن و جمال کے ایسے شہدائی، جب سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بازاروں میں چلے جاتے، چوراہوں میں چلے جاتے، راستوں میں چلے جاتے، راہگیر مسافروں کو پکڑ کر کہتے یارو یہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا، سرکار کے مازاد نین کیسے تھے، حضور کی جبین اقدس کیسی تھی، سرکار کے ابرو اقدس کیسے تھے، حضور کے رخسار مبارک کیسے تھے، حضور کے شفتین کیسے تھے، حضور کے رجلین کیسے تھے، حضور کے یدین کیسے تھے، سرکار کا سینہ اقدس کیسا تھا، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور کا حلیہ کیسا تھا۔ راہگیر مسافر کہتے ابو ہریرہ ہم نے تو تیرے آقا کو دنیا میں دیکھا بھی نہیں، کبھی زندگی میں دیدار ہی نہیں کیا، تو کس آقا کی بات کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اسے گھر لے آتے، بٹھاتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، جب فارغ ہو جاتے پھر فرماتے یار اپنی آنکھیں بند کرنا، میں تجھے بتاؤں میرا آقا کون ہے، میں تجھے بتاؤں میرا محبوب کون ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بند کرا دیتے، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے، پھر حضور کا حسن و جمال بیان کرتے، حضور کا حلیہ بیان کرتے، کہتے یار میرے آقا کی جبین اقدس ایسی تھی، میرے آقا کے ابرو ایسے تھے، میرے آقا کی چشمان مقدسہ ایسی تھی، میرے آقا کے شفتین ایسے تھے، میرے آقا کے ہونٹ ایسے تھے، حضور کے رخسار ایسے تھے، حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور کے یدین ایسے تھے، حضور کے رجلین ایسے تھے، حضور کا سینہ پاک ایسا تھا، حضور کی داڑھی مبارک ایسی تھی۔ سرکار کا نام یوں فرماتے، حضور جب چلتے تو یوں چلتے نظر آتے، حضور کا سارا حلیہ بیان کر دیتے، خود بھی رہتے اسے بھی بلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ خود تو عاشق حسن مصطفیٰ تھے ہی، پر جس کو حلیہ بیان کرتے وہ بھی حضور کا دیوانہ ہو جاتا، وہ بھی حضور کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ جو حضور کے حسن و جمال کا دیوانہ ہو جاتا ہے، خدا کی قسم پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو حضور کا حسن، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ فرماؤ حضرت یوسف کا حسن کتنا تھا؟ حضور نے فرمایا میرا حسن کل ہے، حضرت یوسف کا حسن میرے حسن کا جز تھا۔ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جز تھا، اور وہ جز حضور کا حسن کل، جز کا کیا عالم ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، ساتھ میں تھی ساتھیاں، وہ آیت پڑھی جس میں یہ ذکر تھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا جمال پاک دیکھا، حسن پاک دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ساتھ میں تھی صحابیہ کہتی ہے اے سیدہ عائشہ کہ حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا کہ زمان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے قرآن بند کر دیا، قرآن بند کر کے کہا اے صحابیہ تم جمال یوسف کی بات کرتی ہے، عام حضرت میں حسن مصطفیٰ کی بات کرتی ہوں۔ زمان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے تھے، ادھر جوانان عرب نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، بدلے کٹوا دی کو ہوش نہ رہا تو کیا ہو رہا ہے۔
اللہ اکبر. فرما زنانے مصر میں ہاتھ کاٹ لیے تھے حسن یوسف کو دیکھ کر. ارے جوانان عرب نے اپنے گردنیں کٹوا دی حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ارے جیسے علی کا نام لو تو چہرے دیکھو پھر پہچانو کہ کون کیا ہے کون کیا ہے. میرا امام احمد رضا بھی ایک قسمتی ہے، ایک معیار ہے. میں نے کہا پرکھنا ہونا کہ کون عاشق ہے اور کون بے ادب ہے، پرکھنا ہونا کہ کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے. احمد رضا کا نام لے لو پتہ چل جائے. بولو ذرا اونچا بلند آواز. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی. امام احمد رضا آپ کے مخالف بھی کہتے گئے کہ امام احمد رضا نے جو کچھ کیا ہے عشق مصطفیٰ میں کیا ہے. آپ کے مخالفوں نے بھی عاشق کہا، عاشق رسول. اور میں نے کہا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو ہوتی وہی ہے کہ غیر بھی کہیں کہ یہ فضیلت ہے، یہ بزرگی ہے، یہ شرف ہے، یہ کمال ہے، یہ اعزاز ہے. غیر بھی مانے. اور میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے دشمن بھی مان گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں آفتاب سنیت تابندہ تھا، تابندہ ہے. سن لے آداب آج بھی احمد رضا خازندہ ہے. تو بولے سنیے تو سنی بیٹھو چا بولو بلند آواز کے ساتھ. احمد رضا خدا کی عزت کی قسم جب مولوی مدرسوں میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے بڑے بھائی جتنا تعظیم کرنا، زیادہ حضور کا ادب نہ کرنا، گاؤں کے چودھری جتنا مقام دینا، ہاں جی خدا کے ساتھ ملانا دینا. میں نے کہا انہوں نے نہ امام عبد الوہاب شارانی کو پڑھا تھا، نہ امام بصیری کو پڑھا تھا، نہ عارف رومی کو پڑھا تھا، نہ جامی کو پڑھا تھا، نہ سعدی کو پڑھا تھا، نہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو پڑھا تھا. اگر پڑھا بھی تھا تو آنکھوں میں چونکہ اناد تھا نا، وہ اناد کی بغض کی عداوت کی اینک لگا کر پڑھتے رہے. انہیں حضور کی عظمت کیسے نظر آتی، شان کیسے نظر آتی. مسجدوں میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے بڑے بھائی جتنا ادب کرنا، بڑے بھائی جتنا تعظیم کرنا، گاؤں کے چودھری جتنا. احمد رضا ہی تو تھا نا، تاجدار بریلی ہی تو تھا نا. سرزمین بریلی سے اٹھا ہندوستان کا وہ مجدد اعظم جس نے بتایا اوے نادانو ہمارے بزرگ تو کہہ گئے لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو کس سے مختصر دنیا کے ہر انسان اور ہر چیز سے اوپر خدا کے بعد مصطفیٰ کا مقام ہے. خدا کے بعد حضور کا مقام ہے. کس نے بتایا؟ بولو ذرا ایک بار. امام احمد رضا نے. کس نے بتایا؟ امام احمد رضا نے یہ بتایا. تو پھر کیوں نہ کہیں ہم اے احمد رضا تیری عظمت کو سلام، اے احمد رضا تیری شان کو سلام، اے احمد رضا تیرے عشق مصطفیٰ کو سلام کہ تو نے دنیا کے بچے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ ٹھوک دیا ہے. اور میں نے کہا اگر احمد رضا کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو پھر دیکھو نا بابا خادم حسین رضوی کو. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. اے امام احمد رضا کی اس عشق مصطفیٰ کی جھلک دیکھنی ہے تو میں نے کہا امیر المجاہدین کو دیکھو جس نے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عجم میں عرب میں لبیک یا رسول اللہ کی دھومیں بجا دی. بولو ہاتھ اٹھا کے بولو، شرم نہ کرو، آج نبی سے وفا کرو. یہ کہ ہے سارے پھول ہے عشق کا اصول. یہ نعرہ نہ تو بھول بول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جاگو. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم امیر المجاہدین نے بتایا
کہ ختم نبوت کا کام کیسے کیا جاتا ہے. اچھا ایمان سے بتانا ذرا، ختم نبوت پر تحریکیں بنائی گئی، تنظیمیں بنائی گئی، لیکن کسی کو پتا تھا ختم نبوت ہوتی کیا ہے؟ تھا کسی کو پتا؟ آج سے 6-7 سال پہلے، 6-7 سال پہلے کسی کو تھا پتا؟ خاص لوگوں کو پتا تھا، علماء کو پتا تھا، اہل علم کو پتا تھا کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے. یہ خادم حسین رضوی صاحب تو تھے نا جنہوں نے ہر عام کو، ہر خاص کو، ہر چھوٹے کو، ہر بچے کو، بڑے کو رٹوا دیا کہ ختم نبوت ہے کیا. اور میں نے کہا صرف ایک لے کر ختم نبوت کا کام نہیں ہوتا، ختم نبوت کا کام عشق مصطفیٰ سے بھی ہوتا ہے. اگر محبت سچی ہو، لگن سچی ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ مردان عرب. وہ حضرت سیدہ زلیخا تھی نا. میں نے کہا عشق کی بات پوچھی لو نا، کسی خشک ملا کے پاس نہ جانا. خشک مولوی ہوتا نا، کوئی خشک، بالکل خشک، عبادت بھی خشک، عمل بھی خشک، ہاں جی سب چیز خشک. اس کے اندر کوئی تراوت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی محبت کی چاشنی، عشق کی شیرینی، ہاں جی وہ سرور، وہ لطف آپ کو نظر نہیں آئے گا. خشک عبادت. اگر سیدہ زلیخا حسن کی بات کسی خشک ملا سے پوچھتی نا تو وہ کہتا زلیخا غلط کر رہی ہو، تم کس پر عاشق ہو گئی، کس پر فدا ہو گئی. ذرا یہاں یہ بھی ختم نبوت کی بات بھی کرتا چلو. مرزا غلام قادیانی محمدی بیگم پہ عاشق ہو گیا تھا. اور میں نے کہا نبی عورتوں پہ عاشق نہیں ہوتے، نبی وہ ہوتے ہیں جن پر عورتیں عاشق ہوں. یوسف پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی، اور میں نے کہا نبی تو یوسف علیہ السلام تھے جس پر زلیخا عاشق ہو گئی. اور میں نے کہا مرزا غلام قادیانی، اور میں نے کہا تیرے اوپر تو محمدی بیگم پہ عاشق ہوا. پر اس نے کہا اس نکٹو کو، اس نلیک کو، اس بھیجے کو، اس خانے، اس کانے کو، اس لوسی کو میں کبھی شادی نہیں کروں گی. یہ ایریا رگڑتا رگڑتا مر گیا. محمدی بیگم من کی سچی، ایمان کی پکی، حضور کی شیدائی اور فدائی تھی، ختم نبوت کی علم بردار تھی. اس نے کہا میرا خاندان ضرور ہے پر کبھی مرزا غلام قادیانی کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گی. وہ مر گیا پر اس کی تمنا پوری نہ ہوئی. اور میں نے کہا مرزائیو تمہارا نبی عورتوں پہ عاشق ہو گیا. پہلے نبی وہ تھے جن پر عورتیں فدا ہو گئی، بچے فدا ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عالمی شرط کے افسانہ خان جناب صاحبزادہ بھائی وسیم رضا قادری صاحب بسم اللہ. حضرت سیدہ زلیخا سبحان اللہ بولیے محبت کے ساتھ. اور پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انعام کیا ملا؟ یوسف علیہ السلام سے محبت کا انعام یہ ملا کہ سیدہ زلیخا مسلمان بھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں بھی آ گئی. تو بولو ذرا اونچی آواز کے ساتھ. میں نے کہا یہ ہوتے ہیں نبی اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر. اور کانا دجال یہ روحانی اعتبار سے گندا، جسمانی اعتبار سے گندا. حضور نے فرمایا رب نے ایک نبوت کا محل بنایا اور اس نبوت کے محل کو مکمل کر دیا. حسین بھی، جمیل بھی، خوبصورت بھی، اینٹیں بھی مکمل. ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. سرکار فرماتے ہیں اس اینٹ کی جگہ پر میں آ گیا، اس اینٹ کی جگہ پر میں آ گیا. اب نبوت کے محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم، آخری اینٹ حضور کی ذات. میں نے کہا اتنی حسین اینٹوں کے بعد کسی گوبر پخانے سے بنی ہوئی اینٹ جس کو انگریز نے تھاپا اور بنایا، میں نے کہا اس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہے. وہ نادانو تم اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہو، بڑا روشن خیال سمجھتے ہو، سیکولر سمجھتے ہو. میں نے کہا قادیانیت کے اندر پہلا اور آخری کھیل تو تاجدار گورلا میرے علی نے ٹھوک دیا تھا. قادیانیت تو اس وقت ہی مر گئی تھی. رسول کی ایک ہی صدا، رسول کی ایک ہی صدا. بولو جو ختم نبوت والے بیٹھے بولے یار، میں نے شاہ صاحب کا جذبہ دیکھے. میں نے کہا یار بڑی قابل توجہ بات ہے. پہلا اور آخری کھیل، پہلا اور آخری کھیل فاتح
है कादियानियत, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो ठुड़क दिया था, कादियानियत तो उसी दिन ही मर गई थी। हजरत मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ मिर्जा अगर तू नबी है ना फिर आ, दरियाए रावी इस तरफ चल रहा है, मैं भी इसका रुख मोड़ता हूँ, तू भी मोड़, अगर तू मोड़ गया तुझे मान लूंगा, अगर तू नहीं मोड़ सकता ना फिर आ, नबी का शहजादा मेहर अली मोड़ कर दिखाएगा, दरियाए रावी को उल्टा चला कर दिखाएगा। और हजरत मेहर अली ने फरमाया, और मिर्जा कादियान अगर तू सच्चा नबी है फिर आना इधर, एक कुंवारी औरत पाक बाज पाक दामन पर्दे में बिठाते हैं, ये बगैर शोहर के हो, फिर तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ, तू दुआ कर अल्लाह उसको बेटा दे, तेरी नबूवत की गवाही दे, अगर तू सच्चा है। तू अगर नहीं कर सकता तो आ, फिर मेरे अली करके दिखाएगा, मेरे अली करके दिखाएगा। फिर आपने फरमाया, और मिर्जा कादियान जरा लिखना, तू भी लिख मैं भी लिखता हूँ, लेकिन हाथ में कलम नहीं लेंगे, तू भी कागज पर कलम रख, मैं भी कागज पर कलम रखता हूँ, तू भी कलम को हुक्म दे, मैं भी कलम को हुक्म देता हूँ, तेरे हुक्म पर कलम लिखने लग गया तो मैं तुझे अपना नबी मान लूंगा, अगर नहीं लिख सका फिर मैं हुक्म देता हूँ कलम लिखेगा। बोलो यार ऊंचा बुलंद आवाज में। इतने बड़े चैलेंज हजरत मेहर अली शाह अलैहिर्रहमान ने दिए, मिर्जा कादियानी ने एक को भी कबूल न किया, पता चला सच्चा होता तो कबूल कर लेता, झूठा था तो कबूल न किया। मैंने कहा ईसाइयों ने हुजूर को कहा ना आओ मुबाहला करते हैं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो नजरान के ईसाई हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े पावरफुल हैं, मैं जाऊंगा पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सरकार ने फरमाया हक वाले डरते नहीं है, जाल हक वज़हकल बातिल, जब हक आता है बातिल चला जाता है। हुजूर खुद भी चले, सैयदा फातिमा को साथ लिया, अली को साथ लिया, हसन को साथ लिया, हुसैन को साथ लिया। जब नजरान के ईसाइयों के पास पहुंचे ना तो बड़े बड़े पादरियों ने देखा, पोपू ने, उन्होंने चेहरे देख कर कहा, उन्होंने कहा ईसाइयों इनसे मुबाहला करोगे, इनके चेहरे बताते हैं ये झूठे नहीं ये सच्चे हैं, आज अगर दुआ कर देते हैं फिर कयामत तक एक ईसाई भी बाकी नहीं रहेगा, मुबाहला ना करो, मुस्तफा को सच्चा नबी मानो। और मैंने कहा ये नबी होते हैं जो चैलेंज कबूल करते हैं। हे तवज्जो तुम्हारी, बड़े दलाइल पेश कर रहे मगर ढीले हो। मिर्जा कादियानी सच्चा होता तो मेहर अली का एक चैलेंज तो कबूल कर लेता। और मैंने कहा ये नबी होते हैं। गोबर पखाने से बनी ईंट अगर उस महल में कोई लगा दे है गुंजाइश? वो कहते हैं ना न मुंह न मत्था जिन पहाड़ों लत्था, वो घसीटी के बेटे तो कहता है मैं अहमद हूँ, वो घसीटी के बेटे तू कहता है मैं ईसा बिन मरियम हूँ। ईसा तो दिमेश्क में उतरेंगे, कभी दिमेश्क का मुंह भी देखा है? और नहीं तवज्जो तुम्हारी, पूछो ना गुलाम कादियानी से कभी दिमेश्क को गिरा भी है या ऐसे ही सब लोगों बनने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कहा हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी खुदा की कसम दिल नशी है, महजबी है, दिल यकीन है, हमारा नबी बेहतरी है, हमारा नबी आला तरी है। और मुकाबला किस चीज का? हमारा नबी आला तरी है, हमारा नबी सादिक अमी है। मिर्जा गुलाम कादियानी लई है, बेदी है, बदतरीन है, जहन्नम का शौकीन है, जिसके मरने की जगह लेटरी है, जिसके मरने की जगह। अच्छा नबूवत का कानून है, नबूवत का कानून है कि नबी जहां फौत होता है ना वहीं पर उसका मजार बनता है। हम कहते हैं मिर्जाइयों अगर हो ना सच्चे फिर तुम्हारा मिर्जा बना था लाहौर की अहमदिया बिल्डिंग के लैटरीन में, तुम बजरिया ट्रेन ले गए कादियान। अगर तुम्हारे बकौल वो सच्चा है तो फिर उसे लैटरीन में ले आओ, वहीं दफन करो। ए तुम्हारी तवज्जो, कहता मक्के मरेंगे या मदीना मरेंगे, रब ने मारा लैटरीन में और ना मुंह ना मत्था जेल पहाड़ी मत्था। और गंदे ना तेरा मुंह ना चेहरा ना रूहानियत ना जिस्मानियत, तू मरता है मक्के या मदीने, रब ने लैटरीन में मारा। कहते हैं जी जिल्ली है या बरूजी है? क्या है? जिल्ली है या बरूजी? ना जिल्ली है ना बरूजी है, शेख चिल्ली है अंग्रेज की बिल्ली है, ना अकल है ना नस्ल है। वो हमारे इलाके में हमारे पाकिस्तान का कानून है, एक बत्ती वाले ट्रक को नहीं चलने दिया जाता। जरा ईमान से बताना, एक आंख से काना था तो एक आंख से काने की नबूवत चल सकती है पाकिस्तान में? बोलो यार, जो कहता है नहीं चल सकती जरा ऊंचा बोले बुलंद आवाज के साथ।
گدی والا ٹرک نہیں چل سکتا تو ایک آنکھ والا نبی کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو غدار ہے نا. لکھا ہوا ہے محل نبوت پر لا نبی یا بعدی، لیکن اس نے دیوار پھلانگی، لہذا یہ غدار بھی ہے، مجرم بھی ہے، سزا کا مستحق بھی ہے. حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین. اور حضور خاتم النبیین بعد میں نہیں بنے. ہاں انا خاتم النبیین و ان آدم فی دینہ. حضور فرماتے ہیں ابھی آدم بنے نہ تھے، ہم ختم نبوت کا تاج سجا چکے تھے، چھکا چکے تھے، پہن چکے تھے. وہ ایک شخص آیا، عربی بدوی ہے، کہتا ہے حضور نے فرمایا نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا مان لوں گا، لیکن یہ گوہ جو ہے نا، گوہ، اس نے گوہ پکڑی ہوئی تھی، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے. حضور نے فرمایا پھینک اس کو. اس نے پھینکا تو حضور نے اشارہ کیا، اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. اے آقا آپ رسول بھی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں. اور میں نے کہا نادانو، گوہ بھی تم سے اچھی ہے، حضور کو آخری نبی مان گئی، تم بندے ہو کر نہیں مانتے؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھ. اس نے یوسف کا پتہ کرنے حضرت زلیخا کسی خشک ملا کے پاس نہیں گئی. ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے میں جاننے یار دے، بل کر کے بڑھنے تھے بڑی. اور عاشق کیا ہے؟ عاشق کیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر، ہاں حق ہے، حقیقی حال ہے، حق دا کمال جمال ہے، حق حق عنایا کیا کرا. حضرت سیدہ زلیخا نے حضور کے حضرت یوسف کا حسن پوچھنے کے لیے کسی ملا، خشک ملا کے دروازے پر دستک نہ دی، بلکہ عشق کے دروازے پر دستک دی. وہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل سے نکل رہے تھے نا، تو جیل کے سپریڈنٹ نے کہا ہاں ختم نبوت کے لیے آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا. جیل میں گئے تو سپریڈنٹ نے کہا کتنی عمر ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا بس چند دن ہے، کوئی 6-7 دن بتائے. اس نے کہا آپ برے ہو، بابے ہو، سفید ریش ہو، اتنا عمر ہے آپ کی، جھوٹ بولتے ہو. آپ نے فرمایا نادان، یہ عشق کی بات ہے، عاشق سے پوچھ. یہ عشق کی بات ہے، عاشق سے پوچھ. کہ جو 6-7 دن حضور کی ختم نبوت کے لیے لگائے وہ یہی تو زندگی ہے، باقی سب بیکار ہے. ختم نبوت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ آپ کو پیغام دینا تھا. اور الحمدللہ پچھلی رات میں نے حضور کی شان علم پر گفتگو کی. میں کہتا ہوں معیاری گفتگو ہو، ہمارے لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو. اس سے پہلے بھی مختلف عنوانات پر باتیں ہوتی رہی، اور آج ختم نبوت پر یہ ایک حساس موضوع ہے. یاد رکھنا، قرآن ہمارے والا پڑھے، نماز ہمارے والی، قبلہ ہمارے والا، سب کچھ ہمارے والا، صرف مرزا قادیانی کو نبی مان لینا سارا کچھ دھڑام سے گر جاتا ہے. کیوں؟ ختم نبوت پورے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، ایرا ہے، اصل ہے، جڑ ہے. توجہ آپ کی؟ اگر یہ ہے تو پورا دین قائم ہے، یہ نہیں تو پورا دین برباد ہے. وہ سب کچھ مانے. اس لیے ہم کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے یہ مسلمان نہیں کہلوانے دیتے، ہمیں لا الہ الا اللہ نہیں لکھنے دیتے اپنے کپڑوں پر، اپنے لباس پر، ہاں بورڈ پر، بینر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیتے. ہم نے کہا بینروں پر، بورڈوں پر بعد میں لکھنا، پہلے دل میں تو لکھ لو. نہیں توجہ آپ کی؟ دل تو تمہارا گندا ہے، اندر تو حضور کا نام ہے نہیں، اندر تو غلام قادیانی کھڑا ہے اور کہتے نام نہیں لکھنے دیتے. اور آئین ہے پاکستان کا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، نہ کلمہ لکھ سکو گے نہ پڑھ سکو گے. توجہ تمہاری دعا ہے اللہ رب العزت اس موضوع پر بولنے میں شرمایا نہ کریں اور نہ داد دینے میں شرمایا کریں. کیوں؟ پاکستان کا قانون ہے یہ مرزائی غیر مسلم ہے، مسلمان نہ آج ہیں، نہ کل تھے اور نہ رہیں.